بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 مئی 2025 پاکستان اور بھارت کی باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ بہت ہی زیادہ صبر کا مظاہرہ کیا پاکستانیوں نے، افواج پاکستان نے، لیکن شرارتی دشمن نے پورے منصوبے کے تحت اس جنگ کو چھیڑا ہے۔ بالکل 9/11 کی یاد تازہ ہو گئی۔ بہرحال جنگیں اسلحے سے اور دوسری عددی برتری سے نہیں بلکہ جذبے سے لڑی جاتی ہیں۔ نرو سسٹم مضبوط ہونا چاہیے، اور اگر اس کے اوپر ایمان خالص کا رنگ چڑھ جائے پھر تو وہ فضائے بدر پیدا ہو جاتی ہے۔ جب 313 نے کس طرح 1000 کو مار بگایا تھا، بڑے بڑے پہلوانوں کو، بڑے بڑے بدماشوں کو۔ اور میں ہمیشہ اپنی قوم کو، اپنی فوج کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ دیکھو، اس زمینی جنگ کو، علاقائی جنگ کو دینی جنگ کے اندر اور عقائد کی جنگ کے اندر تبدیل کر دو، پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا۔ اور صحیح معنوں میں وہ جو نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ دنیا دیکھے کہ لا الہ الا اللہ کیا چیز ہوتی ہے۔ کیونکہ لا الہ الا اللہ کی موجودگی میں اگر آپ قبروں کو پوجیں گے، مزاروں کو پوجیں گے، پیروں کو پوجیں گے، تعویذ آپ کے گلے میں ہوگا یا جمہوریت کا مشرکانہ سسٹم، تو پھر یہ لا الہ الا اللہ کا انکار ہے۔ تو یہ دنیا کو تو انسان کنونس کر سکتا ہے، لیکن میں پورے اپنے ایمان اور جو دین کا فہم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اس کے مطابق میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ایمان کو ایمان نہیں کہتا ہے۔ میں آپ کا فوجی بھائی ہوں، میں 7 پنجاب ریجمنٹ کا افسر ہوں۔ 70th PMA لانگ کورس کے ساتھ میں پاس آؤٹ ہوا تھا، PA 23232۔ اور آج سے 38 سال پہلے یہی بات میں نے اپنی فوج 7 پنجاب ریجمنٹ میں اٹھائی تھی کہ دیکھو، ایمان کو مضبوط کرو اور ایمان لاؤ، بلکہ کیونکہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو مدد کے لیے پکارنا، یہ دم دم علی علی اور نعرہ حیدری لگانا، یہ ایمان نہیں ہے، یہ قرآن کے پہلے صفحے کا انکار ہے۔ تو آج تک میں ہر جگہ جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے، اور اب جب کہ بالکل جنگی صورتحال ہے اور بڑی اچھی ایک کارکردگی بھی دکھائی ہے ہماری افواج نے، تو میں مزید ان کو یہی کہوں گا کہ دیکھو، اپنے ایمان کے اندر شرک کی جو ملاوٹ ہے اس کے کھرج کر لیدا کر دو، کیونکہ شرک کے ساتھ اگر آپ کی موت آ گئی تو پوری دنیا اگر آپ کو شہید کہتے رہے، تخمے ملیں جتنے مرضی، یہ بات جنرل عاصم منیر صاحب جانتے ہیں، وہ حافظ قرآن ہیں۔ پہلے صفحے کے اوپر جو اللہ کی حمد اور اللہ کے ساتھ عہد و پیمان ہے وہ یہی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم صرف اور صرف تیرے بندے ہیں، صرف اور صرف تیری بندگی کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، صرف اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے۔ یہ عہد و پیمان کرنے کے بعد اور پھر ایک اور عہد و پیمان بلکہ دعا اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے، یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلا، صراط ان لوگوں کا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیے۔ تو اللہ کے بندو، انعام اللہ تعالیٰ نے کن پر کیے ہیں؟ انبیاء پر کیے ہیں، رسولوں پر کیے ہیں اور ان کے ماننے والوں پر کیے ہیں۔ تو جتنے انبیاء گزرے ہیں انہوں نے توحید کی دعوت اٹھائی ہے، شرک کے ساتھ کسی نے بھی کمپرومائز نہیں کیا ہے، بال برابر بھی اگر شرک ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام جنگ پر جا رہے تھے اور بہت بڑا جنگجو آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ مل کے جہاد کرنا چاہتا ہوں، یعنی جنگ لڑنا چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا یہ تو گواہی نہیں دیتا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ پھر مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں مشرکوں کے ساتھ مل کے مشرکوں سے جنگ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو لہٰذا یہ جو جنگ ہے، یہ یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے اس انداز سے کہ وہ گائے کے پجاری اور آپ گھوڑے کے پجاری۔ فرق بتاؤ مجھے اللہ کے بندو۔ وہ مورتی کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے کہیں کہ پرنام کیا اپنے مہاراج کو، اور ہم اسی طرح ہاتھ باندھ کے مزار کے سامنے، گنبد کے سامنے کہیں کہ سلام کیا بابا جی۔ وہ وہاں ڈنڈوت کریں اور کہیں کہ مہاراج کی ڈنڈوت ہے، اور ہم اس کو سجدہ تعظیمی کہہ کے سجدے کریں، جو ہمارے مزاروں کے اوپر آج کل ہو رہا ہے، پیروں کے سامنے ہو رہا ہے۔ وہ وہاں پرشاد بانٹے، ہم نیاز بانٹے، لنگر بانٹے، بھنڈارے بانٹے۔ تو اللہ کے بندوں بتاؤ پھر، وہ وہاں بجرنگ بلی کے نعرے لگائیں اور ہم یا علی مدد کے نعرے لگائیں۔ تو فرق بتاؤ اللہ کے بندوں۔ میرا دل کڑتا ہے، اور یہ اب موقع ہے اللہ کے بندوں،
بالکل اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دے تو اسی انداز سے آگے بڑھو، عہد کرو اپنے مالک اور خالق کے ساتھ، توبہ کرو گزشتہ شرک کی، اور مالک سے عہد کر لو کہ مالک تو نے فتح دی، ہم بالکل اس پورے انڈیا کو ہم پاکستان، یہ ہوگا نیا پاکستان صحیح معنوں میں، نیا پاکستان بنے گا، لیکن پورے انڈیا کو پاکستان بنایا جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ پوری دنیا کو پاکستان۔ یہ فیصلہ کن جنگ ہے اللہ کے بندو آپ کی، اگر یہ جنگ آپ ہار گئے پورے عالم اسلام کا منہ اتر جائے گا، اور یہ جنگ آپ جیت گئے پوری دنیا تھر تھرا اٹھے گی، اور جیت یقینی ہو جائے گی، 100% یقینی تمہاری جیت ہے، اگر تم اللہ کے اوپر پوری طرح ایمان تازہ کر کے، اور شرک اور کفر کے ان سارے مزاروں کو پہلے گراؤ، خود گراؤ، کہ للکار کے کہو کہ انڈیا ہمارے پہلے محی الدین چشتی کا مزار گرایا جائے گا، پھر سومناتھ کے مندر گرائے جائیں گے۔ اس انداز سے آگے بڑھو اللہ کے بندو، میں تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہوں۔ عقیدے کی جنگ میں آج سے 38 سال پہلے میں نے شروع کی تھی۔ نظریاتی جنگ جو ہوتی ہے یہ زمینی سرحدوں سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ یہ اصل جنگ ہے۔ اس لیے میرا نعرہ ہمیشہ یہی رہتا ہے، پہلے ایمان، سب سے پہلے ایمان، پھر پاکستان۔ کیونکہ اللہ کے بندوں غور کرو میرے بھائیوں، اگر ایمان ہی نہ ہو، اور پھر تم کیا، اگر پوری دنیا بھی فتح کر لو، تم ایمان کے بغیر اگر اللہ کے پاس پہنچ جاؤ اور ہمیشہ کی آگ کے اندر اتر جاؤ، تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ میں آپ کا بھائی ہوں، بالکل دل سے نکلی ہوئی میری یہ بات ہے، اور پاکستان بہت آگے جائے گا۔ یہ پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا، جب تک یعنی یہاں یہ دنیا کا سسٹم موجود ہے۔ یہ بالکل یہ اس خطے سے یہ توحید کی دعوت اٹھی ہے۔ عربوں نے نامردی دکھائی، ان کی قیادت چھین لی گئی۔ اب پاکستانیوں اور میرے بھائیوں، اب اللہ آپ کو پوری دنیا کی قیادت دے گا، لیکن اس کے لیے سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، اور جو شعر ہے کہ لیا جائے گا تم سے کام دنیا کی امامت کا۔ اور پاکستان ملٹری اکیڈمی میں وہاں ایک رسالے میں شعر چھپا تھا، کہتے ہیں جس کو کیڈٹ، اصل میں لفظ قیادت ہے، قیادت اس کو ملتی ہے جسے شوق شہادت ہے۔ اور آج میں کہوں کہ شوق شہادت رکھنے والے، شہادت اس کو ملتی ہے، اصلی شہادت جس کو اللہ شہید کہتا ہے۔ پہلا قطرہ خون کا زمین پر گرنے سے پہلے جنت الفردوس کے دروازے کھول جاتے ہیں۔ جو مومن ہو اللہ کے بندو، جنہوں نے ایمان کے اوپر لبیک کہا تھا، جب ایمان کی پکار لگی تھی، ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، اے مالک ہم نے ایک پکار لگانے والے کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے۔ مالک ہم ایمان لے آئے، اور اس بات کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے، جب اس طرح ایمان لائے ہیں سارے کفر و شرک کے اوپر تھوک کے، تو مالک نے فرمایا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب۔ یہ کہا تھا ان مومنوں کو، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ آج بھی وہی مالک جواب دے گا، اگر اس ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ آپ اپنے مالک کو اس طرح پکاریں کہ مالک ہم تیرے اوپر ایمان لے آئے ہیں، ہمیں درباروں، مزاروں، گنبدوں اور پیری مریدی اور تعویذ گنڈے کے اوپر تھوک دیتے ہیں، اور بالکل اس کی طرف کبھی رخ نہ کریں گے۔ مالک پہلے ہمیں ان ہندوؤں سے نمٹ لینے دو، پھر ان مجاوروں سے بھی نمٹیں گے، اور سارے بتوں اور سارے مزاروں کو توڑنے کے بعد اللہ کے بندوں، یہ جو ہوگا یہ صحیح معنوں میں پوری دنیا کے اندر ایک نیا پاکستان بنے گا، جس میں شرک اور کفر کو سانس لینے کی اجازت نہیں ہوگی، فحاشی کا نام و نشان نہیں ہوگا، سود کو پاؤں کے نیچے رون دیا جائے گا۔ اللہ کے بندوں، پوری دنیا کے سامنے یہ ریاست، یہ نظریاتی ریاست سامنے آئے گی، جس طرح مدینہ ریاست بنی تھی، ایک وہ ریاست بنی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد کے اوپر نظریاتی ریاست۔ بتاؤ اللہ کے بندوں، کیا مدینہ میں کوئی مزار تھا، کوئی پیر تھا، کوئی تعویذ گنڈا تھا، کوئی عرس اور میلے تھے، کوئی جمہوریت کا سسٹم تھا؟ وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر ریاست بنتی، مدینہ ریاست۔ اور ایک یہ ریاست انشاءاللہ جب بنے گی لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر، آج دن تک اس کے اندر وہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے، یہ صوفیوں کا لا الہ الا اللہ، یہ عمران خان کا لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد گنج شکر کے مزار پر جا کر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ یہ ایمان نہیں ہے، یہ کافرانہ شرک ہے، یہ مشرکانہ کفر ہے، اور سارے یہی کر رہے ہیں۔ مفتی محمود ہو، طارق جمیل ہو، طاہر القادری ہو، اور تقی عثمانی ہو، علی انجینئر صاحب ہوں، جتنے بھی ہیں سارے شرک کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اللہ کے بندو،
ترس کھاؤ اپنی جانوں کے اوپر، ترس کھاؤ اپنی قوم کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد و پیمان بڑی مضبوطی کے ساتھ باندھو، اس کو پھر نہ توڑنا۔ اللہ تعالیٰ تمہارا بھی حامی و ناصر ہے، اور ہمارا بھی اللہ تعالیٰ ہماری فوج کی مدد کرے، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرمائے۔ اور سورہ آل عمران بار بار پڑھو جب بھی موقع ملے، پورے جنگی ماحول کے اوپر اس سورہ کو نازل کیا گیا، اور آخری آیت کے اندر مالک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ جم جاؤ اپنے مورچوں کے اوپر، ایمان خالص کے اوپر جم جاؤ، اور رابطہ تمہارا مضبوط ہونا چاہیے، اور صبر کے ساتھ جمے رہو، اور اس کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ تم کامیاب ہوگے۔ کہیں مالک فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم مومن بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا سر بلند کرے گا۔ اللہ کے بندو، یہ گائے کا پیشاب پینے والا ہندو ہمیں للکارے اور پہل کرے جنگ کے اندر، اور مسلمان اس انداز سے۔ باقی یہ جو قوم کا جذبہ ہے یہ دیکھنے والا ہے، پوری قوم اکٹھی ہو گئی ہے، لیکن ایمان خالص کے اوپر اکٹھے ہو۔ اللہ کے بندو، لاہور کے زندہ دل لوگوں، زندہ دل تم اس وقت ہوگے جب زندہ رب کی بندگی کرو گے۔ ان مردوں کو ہٹاؤ، ادھر فوج ان کو انگیج کرے، اور عوام جو ہے، جو مخلص مومن ہے، ان مزاروں کو گرائیں، ان قبروں کو زمین کے برابر کریں، کچا کرو ان کو، پیری مریدی ختم کرو، عرس اور میلے ختم کرو، تعویذ گنڈوں کو اتار کر پھینکو امام زامنوں کو، اور یا علی مدد کے نعرے، یا رسول مدد کے نعرے، یہ مشرکانہ نعرے ہیں، یہ تمہیں جہنم کی آگ کے اندر لے چلے جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرا دل آپ کے ساتھ دھڑکتا ہے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ میں نظریاتی طور پر آپ کو مضبوط کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، آپ کو توفیق دے، اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، جو بھی اس بات کو مان لے گا وہ اللہ کا پیارا بنے گا، وہ اللہ کا ولی ہے۔ جو بھی اللہ کی بات کو مانتا ہے، اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے، پھر اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرتا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا دوست ہے۔ چاہے انڈیا کا رہنے والا ہے، چاہے پاکستان کا رہنے والا ہے، چاہے بنگلہ دیش کا رہنے والا ہے، امریکی ہے، مکی ہے یا مدنی ہے، فرانس کا ہے، انگلینڈ کا ہے، یا رشیا کا ہے، یا چائنا کا ہے، جو بھی اللہ کے اوپر اس انداز سے ایمان لاتا ہے، چاہے افریقہ کا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ اور جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتا ہے، مزار بناتا ہے، اور گنبد کو پوجا کرتا ہے، رکھوالی کرتا ہے، شرک کا رکھوالا ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، کچرا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیشہ کی آگ کے اندر چلا جائے گا۔ بار بار میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں میرے پیارے بھائیوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر تم نے ایمان کی طرف نہ آئے ہو، میری بات پر توجہ نہ دی، پوری دنیا کو تم فتح کر لو، بتاؤ کتنے دن زندہ رہو گے؟ اور ایمان کی بات کی اگر آپ نے ساتھ نہ دیا، ایمان کی بات کو نہ مانا، توحید کی بات کو نہ مانا، شرک کو ساتھ لے کے چلتے رہے، اسی طرح عرس اور میلے ہوتے رہے، اسی طرح یہ بنڈارے بٹتے رہے، اور لنگر چلتے رہے، اور دیگیں چڑھتی رہیں، اور گھوڑے کی پوجا، اور 12 ربیع الاول کو کیک کٹتے رہے، 10 محرم کو سبیلیں، اسی طرح باداموں والے شربت چلتے رہے، اور پوری دنیا کو اگر تم فلاحی ریاست بنا دو، جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکو گے۔ یہ اللہ کی کتاب کا آخری فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔